الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعے ابتدا میں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جیسے جیسے قیامت کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، فتنوں کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے آزمائشیں، فتنے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام ان سب فتنوں کا ہمیں علاج بھی بتاتا ہے، ان سب فتنوں سے ہمیں بچنے کی تدابیر بھی بتاتا ہے، ان سب فتنوں سے لڑنے کے لیے ہمیں تمام اقدامات کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو آہستہ آہستہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ان کو دین سے دور کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ذہنوں میں سوالات، اعتراضات اور اسلام کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے: ایمان کمزور کر دیا جائے۔ گنبد خضرا کے مکین سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کمزور کر دیا جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ آپ اس حدیث کا جو طرز بیان ہے، جو نظم ہے، وہ دیکھنے سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعے بھی، اس سے بھی، اور کئی بار ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ جب حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے طنز کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، ہاں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سکھایا۔ اب آپ اس دور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظم ایک روایت میں ہمیں ملتا، وہ نظم کیا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یوں کہے گا، اب ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کے روپ میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان آج تک کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان سوالات سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ شیطان کے سوالات کس قسم کے ہو سکتے ہیں اور اس کے بہکانے کا انداز کیا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یوں کہے گا، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، اب اس میں جواب بھی آپ دیتے رہیں۔ شیطان آئے گا، آ کے سوال کرے گا، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ایک ایمان والا کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسرا سوال، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ ایسے سوال کرتا چلا جائے گا، سوال کرتا چلا جائے گا، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا کہ شیطان کا طرز عمل یوں ہوگا، جب وہ سارے سوالات کرتے کرتے جب تمہارے منہ سے ہر بار یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ آخری اپنا تیر یوں پھینکے گا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہاں تک بات پہنچ جائے، نوبت بئیں جا رسید، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پناہ طلب کرو اور اس بات کو سمجھو۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک اعتراض آج کے دور میں بڑا وائرل ہے۔ تو جو خالق ہو وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے،
جو خود پیدا ہوا ہو وہ خالق، تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ تو سلسلہ لامتناہی ہے، چلتا چلا جائے گا. اینڈ ایٹ دا اینڈ اول میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے. جدید فلسفی بھی، جدید دانشور بھی یہ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتہا میں، ابتدا میں ایسا کوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں لا محالہ ایسا کوئی ہونا چاہیے جو خالق ہو. اگر وہ بھی کسی نے پیدا کیا ہو تو وہ خالق نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں ایک اشارہ بتایا کہ ایسا ایسا دور آئے گا اور لوگ پھر ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے. ہمارے دور میں سوشل میڈیا کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو دیکھیں تو ان تمام شکلوں میں ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی، ان کا اسلام دشمن ایجنڈا ہے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات ڈالے جائیں، داخل کیے جائیں. جدید دور سائنسی دور ہے، اور سائنسی دور میں ایک بات بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دی جاتی ہے کہ جو بات ثابت ہو جائے سائنس کی لیبارٹری میں، جو بات تجربے سے ثابت ہو جائے، جو بات مشاہدے سے ثابت ہو جائے، جو بات پریکٹیکل سے ثابت ہو جائے، اسی کو مانا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو مانا نہیں جائے گا. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قوم موسیٰ نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہراً دیکھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک مکالمہ ہے، ربی ارینی انظر الیک، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب اصرار بڑھتا ہے تو وہاں سے جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ، ولیکن لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی برداشت کر گیا تو پھر مجھے دیکھ لے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما تجلی، جب رب تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر پڑی، جعلہ، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو کہتے ہیں جی جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دو. تو ہمارے علماء اس کا منطقی جواب دیتے ہیں، کیا محبت تولی جا سکتی ہے؟ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہر چیز مادی ہونی چاہیے، ہر چیز کو تولنا ماپنا ممکن ہو، تو بتاؤ ماں باپ کی محبت کو تولنے کا کوئی آلہ آج تک کسی نے دیکھا؟ ماں باپ تو چلو ماں باپ رہے، دوست یار کی محبت کو بھی ماپنے کا کوئی آلہ آج تک بنا نہیں. عقل ہے، نظر، شعور ہے، نظر، احساس ہے، لیکن نظر نہیں آتی. تو ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن ہمارے بچوں کو یہ بات ذہن میں ڈال کر انہیں ہمارا جو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس کا جو زہر ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تیزی سے ڈالا جا رہا. اور وہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، آپ کا سورس آف نالج، جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں، وہ کتنا مؤثر ہے یہ آپ سارے جانتے ہیں. کتنا مؤثر ہے. شروع دور میں جب گوگل آیا تو اس سے لوگ ریسرچ کرنے لگے. اس وقت بھی دانشوروں نے کہا کہ یہ کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جدید بڑھتے بڑھتے چلے جائیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، گروک ہے، یہ سارے اعلی کار ہیں مصنوعی ذہنیت کے، لیکن ان کا علم حتمی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت، ہم بچوں کے لیے، آپ بچوں کے لیے خاص طور ہم نے اس میں ایک بڑا اہم کردار والدین کا ہے. اور وہ والدین کا کردار شروع ہوتا ہے بچپن سے، جب بچہ پیدا ہوا. اسلام
ہماری تربیت کر رہا ہے کب سے؟ بچہ پیدا ہوا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعب الایمان کی روایت ہے، کتنی حسین بات ہے، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اپنے بچوں، تمہیں قیامت کے دن تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ اونچی، اپنے نام اچھے رکھا کرو، اپنے نام اچھے رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ تمہیں ان سے آواز دی جائے گی۔ اب ہمارے ہاں ہماری اپنی جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا احب اسمائکم الی اللہ عز وجل، تمہارے سب ناموں میں، جتنے بھی تم نام رکھتے ہو، تمہارے رکھے گئے ناموں میں جو نام اللہ کو بڑا محبوب ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ جو اللہ کو محبوب نام ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو اور مزید وسعت دیتے ہوئے کہا وَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے ناموں پر بھی نام رکھ لیا کرو۔ فرشتوں کے نام پر نام رکھنے کی ممانعت کی گئی، منع کیا گیا۔ یہاں فرمایا اپنے نام اچھے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دو نام بڑے محبوب ہیں، یہ رکھو، ورنہ انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھو۔ آپ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو آپ اسے کہیں عبداللہ نام رکھو، جو ہم سب کے ناموں میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ ہے جو میں آپ پسند کریں، ایک وہ ہے جو چاچے مامے پسند کریں، ایک وہ ہے جو خاندان والے پسند کریں، اور ایک وہ ہے جو اس نیلی چھتری والے کو پسند ہے، اور اس کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو آپ جب یہ مشورہ دیں گے نا، تو آپ کو جو مشورے کے بعد لفظ سننے کو ملے گا، جو جواب سننے کو ملے گا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا ایسا؟ ہمارے معاشرے میں جس نام کے بارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ساری کائنات کے لیے انبیاء کے امام، انہوں نے گواہی دی کہ یہ نام اللہ کو محبوب ہیں، ہم نے ان ناموں کا کیا کیا؟ ہم نے ان ناموں کا کیا کیا؟ بولیے، بولو۔ عبداللہ نام کا بھی ہم نے حلیہ بگاڑ دیا، عبد الرحمن نام کا بھی ہم نے حلیہ بگاڑا۔ یہ نام پسند کس کو ہے؟ بنیاد تو ہم نے، دیکھیں شروع میں چنگاری ہوتی ہے جو خرمن کو جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے، لیکن اس چنگاری کو اگر کوئی وہیں پر ختم کر دے تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن جب وہ آتش فشاں بن جائے، تیز آگ بن جائے، تو پھر اسے بجھانا ممکن، لیکن آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا؟ چنگاری سے۔ تو ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آغاز کیا ہوا، ہم نے بچے کا جو اللہ کو پسندیدہ نام تھا، ہم نے وہ نام بگاڑ دیا۔ وہ نام بگڑتے بگڑتے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے، میں آپ ہم سارے جس معاشرے کا حصہ ہیں، تعلیمی اداروں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو اخلاقی جو تربیت ہے وہ آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ اسکولوں میں چلے جائیں تو صرف نصاب پڑھانے تک ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو صرف نصاب پڑھایا جائے، بلکہ رٹایا جائے، اور اس کے بعد اسکولوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے۔ میں آپ ہم سب کے بچے ان میں شامل ہیں، ہم سب کے اسکولوں، بچوں کے تعلیمی ادارے اس میں شامل ہیں، سب اسکولوں میں اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں، کالجوں میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں مغرب سے متاثرین لوگ ہوتے ہیں، جو مغرب سے متاثر ہوتے ہیں، متاثرین مغرب، جو اپنی روایات کو کم تر سمجھتے ہیں، اور ہمارا بچہ اس ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ کبھی کوئی دن منایا جا رہا ہے، کبھی کوئی دن منایا جا رہا ہے، آج کوئی ایونٹ ہے،
لیکن اسلامی اعتبار سے آپ کو کوئی دن نظر نہیں آئے گا جو اسکولوں میں اس اعتبار سے منایا جاتا۔ آج معاشرے میں دیکھیں دوسرا سٹیپ آ گیا نا تعلیمی مرحلے کا، کہ جتنی فکر ہمیں بچوں کی 9ویں 10ویں کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں یہ کلیئر ہو جائے، اور ہم بچوں کو ایک مشین بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے ہر سہولیات ان کو دیتے ہیں، کیا اس تگ و دو کا 10واں حصہ بھی ہم نے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے لگایا؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دلائی؟ اس کا جواب ملے گا نہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو اس کے بالمقابل دینی تعلیم سے آشنا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور اس کوشش نہ کرنے کا اثر کیا ہوا کہ کئی نسلیں دور ہوتے 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 آج ہم ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، اذا مات الانسان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 باتوں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام میں نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا کہ وہ ہمارے لیے دعا کرنے والے بن سکیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا کہ دین کا صحیح علم انہیں دیا جائے، صحیح بنیاد رکھی جائے، ان کو اچھے برے کی تعلیم اور تمیز دی جائے؟ اس حوالے سے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر بچے جنہوں نے ابھی بلوغت میں بھی پاؤں نہیں رکھا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا، اور آج کل ایک نیا نشہ نکلا ہوا ہے، سارے وہ بچے اس بلا وبا کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ بچہ باہر نکلتا ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہونی چاہیے تھی، آنکھ سے حیا نکل گئی۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر وہ کسی کو حیا کی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ یہ تعلیم اور تربیت اسے گھر سے ملنی چاہیے تھی، وہ گھر سے یہ چیزیں لے کر نکلتا۔ ماں باپ کے لیے ایک بڑی بات، اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی نہیں، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے جن کو حضور علیہ السلام نے کاندھوں پر اٹھایا، جن کو نوجوانان جنت کا سردار مجدہ سنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے، نظر بد سے، ہر زہریلے کیڑے مکوڑے، ہر چیز کے شر سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ آگے جو بات ارشاد فرماتے ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں کو یوں ہی اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ کیا ہم نے ان پناہ میں دینے کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے یہ اہتمام کیا کہ ہم اپنے بچوں کو یوں معمول بنا لیں اور ان کو یوں اللہ کی پناہ میں دیا کریں؟ ہم نے ایسا معمول نہیں بنایا، ہم نے گھر کا ایسا ماحول نہیں بنایا کہ گھر میں ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت ہو اور سب گھر والوں کو پابند کیا جائے یا بچے کو پابند کیا جائے کہ بیٹے یہ ایک رکوع تو نے پڑھنا ہے، یہ ترجمے کے ساتھ ہمیں سنانا، ہمیں پڑھانا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے کبھی بھی اپنے بچوں پر توجہ نہیں دی، تو پھر ہم کیسے معاملات کا شکار، کیسے ان معاملات سے بچیں گے جو ہمارے بچے جن چیزوں کو لے رہے ہیں، جن چیزوں کا ہمارے بچے سامنا کر رہے ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ آپ جانتے ہیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ہمارے نوجوان طبقے کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان الناس
یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، سارے لوگ حضور کے پاس حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے، فلاں نیکی کا کام ہے، فلاں بھلائی کا کام ہے، فلاں اچھا کام ہے، فلاں اچھا کام ہے۔ کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، میں ہمیشہ آنے والے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تاکہ ان آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اس حدیث میں نوجوان طبقے کے لیے رہنمائی ہے، آنے والے فتنوں کے بارے میں جاننا حضرت حذیفہ کی سنت ہے، اور ان کے بارے میں علم دینا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سارے صحابہ کس کے بارے میں سوال کرتے؟ بولیے، خیر کے بارے میں۔ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں کس کے بارے میں سوال کرتا؟ فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں۔ میں نے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ انا کننا فی جاہلیہ وشر، ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، برائی میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ایمان پر، اپنی وحدانیت پر، آپ کی رسالت کی گواہی پر ہم سب کو خیر پر لا کھڑا کیا۔ اے اللہ کے رسول فہل بعد ھذا الخیر شر، کیا اب اس خیر کے بعد شر آ سکتا ہے؟ سوال پر غور کیجئے گا جتنے بچے ہیں۔ ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، ہمیں اللہ نے اسلام کی طرف ہدایت دی، ہم مسلمان ہو گئے، خیر میں آ گئے، کیا اب اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد شر آئے گا۔ کہتے میں نے سوال کیا، فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، کیا اس شر کے بعد خیر آئے گی دوبارہ؟ آپ نے فرمایا کہ خیر کے بعد شر آئے گا۔ میں نے عرض کی تھی شر تو آ گیا، اس کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں آئے گی، لیکن اس میں دھندلاہٹ ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ اس شر کے بعد خیر آئے گی، لیکن اس میں دخن، اس میں ملاوٹ ہوگی، دھندلاہٹ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، وہ میری سنت کے علاوہ کسی بات کی تعلیم دیں گے، میری سنت کے علاوہ کسی بات کی تعلیم دیں گے، میری ہدایت کے علاوہ کوئی اور ہدایت دیں گے، ان میں تمہیں اچھائی بھی ملے گی، برائی بھی ملے گی، ملاوٹ والی خیر، دھندلاہٹ والی خیر۔ میں نے عرض کیا جی کیا اس خیر جو دھندلاہٹ والی خیر ہے اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ فرمایا ہاں، ایسا شر آئے گا، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ کثرت سے ملیں گے، جس نے ان کی بات کو مان لیا وہ اسے جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حلیہ تو بیان کریں، ان کی نشاندہی تو کریں۔ فرمایا قوم من جلدتنا، ہماری طرح کے لوگ ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری ہی طرح زبان سے کلام کریں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا دور پا لوں کیا کروں؟ کہ وہ جو شر کی طرف بلانے والے ہیں ہمارے ہی جیسے، ہماری ہی زبان میں بات کرنے والے ہوں گے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسخہ بتایا، فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے پیشوا کو پکڑ کے رکھ،
مسلمانوں کی جماعت کو پکڑے رکھنا۔ میں نے عرض کی اگر مسلمانوں کی جماعت ہی کوئی نہ رہے، کوئی امام ہی نہ رہے، فرمایا پھر ایسا کرنا اپنی داڑھوں سے کسی درخت کی جڑوں کو پکڑ لینا، کسی بات میں کسی فریق کا حصہ نہ بن۔ اب وہ جو پہلی میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب اس طرح کے فتنے آ جائیں تو آپ کو اگر کسی سوال کا جواب نہیں ملتا تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جہاں جماعت ہے اس جماعت پر قائم رہیں، جہاں مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر وہ جماعت بھی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر درخت کی جڑوں کو داڑھوں سے پکڑ لینا۔ تو میرے عزیزوں، آنے والے دور میں جو دجال کا فتنہ ہے، جو جھوٹے نبیوں کا فتنہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال، اور یہ بعض نے کہا کہ عدد معین نہیں ہے، آنے والے ادوار میں بہت سے ایسے شعبدے باز پیدا ہوں گے جو آپ کو بہکائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں بہت سے شعبدے باز ہیں، اور دجال کے حوالے سے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کیا کیا اس کے پاس نہیں ہوگا، کیا شے ہے جو اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہی معیار بنا لیں تو پھر بتائیے ہدایت کا معیار کیا رہ جائے۔ اس لیے اس میں 2 باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ جب بچے یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے قرآن اور احادیث طیبہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ باری تعالی ہم یہ بچے تیار کر کے جا رہے ہیں، یہاں سے ہم ان بچوں کو یہاں سے تیار کر کے جا رہے ہیں، کم از کم ان کے پاس دین کی دولت ہے۔ جوانی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ جوان ہے جو جوانی پروان چڑھتے چڑھتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جوانی میں اللہ کو یاد کیجئے، شاب نشأ، جوانی پروان چڑھے آپ کی اللہ کو یاد کرتے کرتے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہمارے لیے بھی یہ اللہ کے نبی اسلام کی دعا کے الفاظ کیا، اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ اگر انبیاء کے دشمن بھی جنوں اور انسانوں میں ہیں تو میں ماں و شما تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دوستوں نے ہی لالچ کرتے ہوئے دوست کو مار دیا، ہمیں کیا خبر ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے۔ اور آپ کے پاس تو، جوانوں کے پاس تو بڑا ایک سرمایہ ہے، ایک مشعل راہ کے طور پر ہے کہ اصحاب کہف بوڑھے نہیں تھے، کون تھے؟ جوان تھے۔ اللہ نے ان جوانوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ اس لیے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اچھی صحبت کی تلاش میں رہیں۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کوئی دنیا کا علم تو نہیں سیکھ رہا جس سے بے راہ روی آئے، جس سے فحاشی آئے۔ دیکھیے اتنا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک بزرگ کو صرف ایک ہی بار سننے کا اتفاق ہوا، وہ جب بھی اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ وہ ایک ہی بار سنا اور اس کے بعد سے یہ بات لے لی کہ جب بھی درود پڑھا جائے گا تو پورا پڑھا جائے۔
بعض چیزیں ایک ہی بار آپ کو سن کر یاد ہو جاتی ہیں، تو آپ بچوں کی حرکات و سکنات پر توجہ رکھیں کہ ہمارا بچہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا۔ 2 پیروں والا جانور ہے، اس کی راکھی تو ہو نہیں سکتی، یہ جہاں سے پھر کے آ جائے، اس کے بعد 2 ہی یہیں تھا، کہیں نہیں تھا، اتھے ہی سگا، کہاں جانا ہے اتھے ہی آ، کہاں سے آئے ہو اتھے ہی سگا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر کے آ جائے۔ تو اس لیے ہم والدین کے لیے یہ دور سب سے کڑا ہے۔ کڑا اس لیے ہے، ہم نے ان کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی پرورش بھی کرنی۔ اگر ہم روح کی پرورش نہ کر سکے تو میرے عزیزو ہم نے کل کو مرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہ دی تو میں اور آپ تو وہاں ہوں گے اور ترس رہے ہوں گے، جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل غریق المتغوث، جیسے کوئی پانی میں آپ نے ہاتھ نہیں مارتا، اس طرح انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا ماں باپ، اس کے دوست اس کے لیے کچھ بھیجیں۔ ہم نے اگر آج ان کو سکھایا نہیں ہوگا، ان کو بتایا نہیں ہوگا، تو یہ کب ہمارے پیچھے آئیں گے، یہ کب ہمارے پیچھے کچھ کر سکیں گے؟ جبکہ ان کے بارے حضور نے ہمیں بشارت بھی دے دی کہ ان تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اعمال منقطع ہو سکتے ہیں، ان کی دعا تمہیں پہنچتی رہے گی، ان کی دعا تمہیں پہنچتی رہے گی۔ لیکن اگر اسے سکھایا ہی نہیں جائے گا، اسے بچپن سے کسی اور ڈگر پر لگا دیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات، ہم بچپن میں اس کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جی آنکھیں نہیں لگتا کی کریے۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں حکمت عملی کو دیکھا جائے۔ نوجوان طبقہ بھی اس بات کو یاد رکھے کہ اگر آپ کو کہیں سوال کا جواب نہیں ملتا، اور وہ جواب آپ اگر کہیں ملتا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہر چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر چیز جو سمجھ میں نہ آئے، شعور میں نہ آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شے کا آپ انکار کریں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے شعور سے، ہمارے فہم سے بالا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دعا اپنا معمول بنائیں، اے اللہ مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کیوں حضور یہ دعا مانگتے تھے؟ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا۔ تو حضور دعا کیا مانگا کرتے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہم اس دعا کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہماری نوجوان نسل کو دین پر استقامت عطا فرما، ان سے دین کی تبلیغ کا، ان سے دین کی اشاعت کا، ان سے دین کی حفاظت کا کام لے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔